اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ انا عند ظن عبدی بی۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے موجودہ حالات کے حوالے سے چند چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک فلسفی نے حضرت موسیٰ کو لاجواب کرنے کے لیے ایک سوال کیا۔ وہ فلسفی کہنے لگا کہ اگر آسمان کمان سینٹر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی تیروں کا برسانے والا ہے، اور یہ جو تیر زمین پر آ کر انسان کی جانب پھینکے جاتے ہیں، جن میں طوفان ہیں، زلزلے ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو موسیٰ پہ انسان ان سے بچے گا کیسے؟ جب کمان سینٹر آسمان ہے، تیر پھینکنے والا اللہ ہے، اور یہ سارے تیر اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو انسان کیسے بچے گا؟ اس فلسفی کا خیال یہ تھا کہ شاید حضرت موسیٰ لاجواب ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی اللہ کے نور کی روشنی میں گفتگو کر، ان کی زندگی، پوری زندگی پیدائش سے لے کر اس دنیا سے واپسی تک پوری زندگی اللہ کی رہنمائی، اللہ کے نور کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر ایسی حالت ہوگی تو اس کی پناہ گاہ اللہ کا سایہ اور اللہ کا پہلو ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے پہلو میں محفوظ کر لے گا تو ان تمام تیروں سے بچ جائے گا۔ بالکل ایسی ہی بات ہمارے ایک صوفی بزرگ پاکستان کے انہوں نے کہی۔ وہ کہنے لگے کہ جب چھت گر رہی ہو تو وہاں سے بھاگ کر جان بچاؤ، لیکن جب آسمان گر رہا ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے سائے میں، اللہ کی پناہ میں بچانے کی کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو اقوال ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے قول میں انہوں نے ایک بات کہی کہ دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس وجہ سے کہ وہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے، اور دنیا کی کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی سوائے توبہ کے۔ اور ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ مصیبت پر گھبرا جانا اصل مصیبت ہے، مصیبت پر پریشان ہو جانا اصل مصیبت ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، بحیثیت مسلمان کے اس واقعے کے نتیجے میں ہمارے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا سبق ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ صحابہ کے معاملے میں یہ بات آتی ہے کہ جب کبھی بھی وہ کسی مشکل پریشانی سے گزرتے تھے تو وہ اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پسندیدہ نبی ہیں اولو العزم انبیاء میں سے، اللہ کی براہ راست رہنمائی میں ہیں۔ اللہ کا سب سے زیادہ کرم کس پر ہوگا؟ اپنے نبی سے زیادہ۔ لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ زندگی میں ہر اس مشکل سے گزرے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کی والدہ نے جب آپ کو جنم دیا،
آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پھر والدہ کا انتقال، پھر دادا کا انتقال، پھر چچا کا انتقال، پھر بیوی کا انتقال. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تمام بچوں کو قبر میں اتارا سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. آپ پر جسمانی ٹارچر، آپ پر ذہنی ٹارچر، آپ کو ملک بدر کر دیا گیا، آپ کو طائف کے میدان میں اتنا ستایا گیا کہ آپ نے کہا کہ طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا. جنگوں میں آپ زخمی ہوئے، مالی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، شیب ابی طالب کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. ساری مشکلات کو دیکھنے کے بعد میں اور آپ جس مشکل سے گزرتے ہیں، بخدا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ ایک اور پہلو سے دیکھیے اس چیز کو کہ جب اللہ کے رسول ان ساری مشکلات سے گزر رہے ہیں، حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا. حضرت ابو طالب کے انتقال کے صرف 3 دن کے بعد، یعنی دنیا میں آپ کے جو دنیاوی سہارے تھے ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی آپ سے رخصت ہو گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے پھر نبی محترم کو، طائف کا واقعہ ہوا، یہ سارے واقعات ہوئے، اللہ نے آپ کو 2 تحفے دیے. ایک تحفہ آپ کو دیا معراج کا، اور ایک تحفہ آپ کو دیا سورہ یوسف کا. میں آج سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام دنیاوی سہارے آپ سے رخصت ہو گئے. اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیتے ہیں سورہ یوسف کی صورت میں. سورہ یوسف کی صورت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت یوسف کے جو واقعات ہیں ان میں بڑا سبق ہے، بڑا حوصلہ ہے. دنیا کے سارے سہارے سے چھٹ گئے، ان کے بھائی، والدین اور باقی سارے سہارے مشکل پر مشکل کنویں میں پھینک دیا گیا، مصر کے بازار میں بکے، زلیخا کے ہاتھوں آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا، جیل میں ڈال دیے گئے. لیکن ان سارے سہاروں کے ختم ہونے کے باوجود ایک سہارا باقی تھا، اور وہ سہارا تھا اللہ رب العالمین کا سہارا. پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ اپنی مدد بھیجتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کہی تھی کہ آپ کے ارد گرد ہونے والے واقعات اللہ کی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. ان واقعات کے ڈاٹس کو ملانے کی کوشش کیجئے تو دنیا کا جو یہ پزل ہے، دنیا کی زندگی کا جو یہ معمہ ہے، آپ حل کر پائیں گے. اگر حضرت یوسف کی زندگی میں کنواں نہ ہوتا، اگر ان کی زندگی میں مصر کے بازار میں بکنا نہ ہوتا، اگر ان کی زندگی میں زلیخا نہ آتی، ان کی زندگی میں جیل نہ آتی، تو وہ مصر کے بادشاہ کیسے بنتے؟ تو اللہ نے بظاہر جو واقعات تھے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کہ ظاہری طور پر تو یہ شر تھا، لیکن اللہ نے اسی میں ان کے لیے خیر رکھی ہوئی تھی. بالکل اسی طریقے سے جو واقعات مکہ میں آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، جو مشکلات و پریشانیاں آپ کو پیش آ رہی ہیں، یہ مشکلات و پریشانیاں اس بات کی علامت ہیں اللہ پر جن کا یقین ہے کہ اینڈ آف دا ڈے، ٹنل کے اینڈ پر، ان تمام واقعات کے اختتام پر روشنی دیکھتے ہیں، مثبت پہلو دیکھتے ہیں، حوصلہ دیکھتے ہیں، اللہ کا سہارا دیکھتے ہیں، اللہ کی مدد دیکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. کہ انسان کی زندگی میں 2 ہی روگ ہوتے ہیں. ایک روگ ہے ماضی کا کہ انسان غم کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، ہاتھ سے جو چیزیں چھوٹ جائیں ان پر رنجیدہ رہتا ہے، اور دوسرا آنے والی زندگی کا خوف. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں
مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان مستحکم ہے، وہ کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس پر جم جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں نہ کسی غم کی ضرورت ہے اور نہ کسی خوف کی ضرورت ہے، ان کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی لیے حضرت یعقوب کی زندگی کا جو واقعہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وہ اپنے تمام غم کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کے بعد وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ پر یقین کرتا ہے، وہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ پھر یہ سیکھیے کہ اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ یہ جہاں سے مشکل آ رہی ہے، اس مشکل کو لوٹا دیجئے اس مشکل کشا کے سامنے کہ جو مشکلوں کا حل کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہی حضرت یعقوب کرتے تھے۔ جب بھی انہیں زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا کہ میں اپنی مشکل کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، وہی ہے جو ان مسئلوں کا حل نکالنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لوگوں کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اللہ کے پہلو میں لانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اللہ کے سائے میں لانے کی ضرورت ہے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے ہی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا اور پھر میں دعا پر ذرا آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے اور ایک مسلمان ملک ہے، وہاں ایک ڈکٹیٹر آ گیا، اس نے بے شمار معصوم لوگوں کو جیل میں ڈالا، اس میں ایک اسلامی اسکالر کو بھی جیل میں ڈالا اور ان کے بیٹے کو بھی جیل میں ڈالا، اور انہیں قید تنہائی انسان کی سب سے سخت سزا ہوتی ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان کو انسان چاہیے گفتگو کے لیے، زندہ رہنے کے لیے۔ آپ فرد کو اگر اکیلا بند کر دیں تو تنہائی میں وہ خود ہی مر جائے گا۔ انہیں مہینے میں 30 دن میں صرف 30 منٹ کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت تھی، اور ان 30 منٹوں میں وہ اپنی بیگم سے ملاقات کرتے تھے۔ ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا، بعد میں ان کے بیٹے کو آزاد کیا گیا، لیکن یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب ان کے گھر والے ان سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ تو بعد میں ہمارے ان بزرگ ساتھی نے خط لکھا اپنی بیگم کو اور کہنے لگے کہ ہر مہینے جب وہ 30 منٹ آتے ہیں تو اب میں تم سے، بچوں کی ماں سے تو نہیں مل سکتا، لیکن ان 30 منٹ میں اس جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہوں کہ جہاں میری تم سے ملاقات ہوتی تھی، اور وہاں بیٹھ کر میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو سورہ یوسف کی تلاوت کے نتیجے میں مجھے حوصلہ ملتا ہے، مجھے استقامت ملتی ہے، مجھے روشنی نظر آتی ہے، اللہ رب العالمین میرے دل کو مضبوطی عطا فرما دیتا ہے اس سورہ یوسف کے نتیجے میں۔ میرے بھائیوں، آخر میں آپ کے ساتھ اخلاص کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کیجئے، اپنی دعاؤں میں تڑپ پیدا کیجئے۔ دیکھیں، ہماری دعائیں ہماری شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، ہماری دعائیں یہ بتاتی ہیں کہ میرا زندگی میں میری ترجیحات کیا ہیں۔ اگر ہر وقت میں دعاؤں میں اللہ کے سامنے اپنی فرمائشیں ہی پیش کرتا رہتا ہوں تو میرے بھائیوں، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دیکھیں اس دعا میں اللہ نے دنیا کا حسنہ مانگنے کی بھی کے لیے کہا ہے، اور آخرت کا حسنہ اور جہنم کے عذاب سے نجات، یعنی 2/3 2/3 ہماری دعائیں آخرت کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ دنیا ضرور مانگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ چاہیے، وہ تسمہ بھی اللہ ہی سے مانگو،
لیکن زندگی کی ترجیحات صرف دنیا نہیں ہے. اپنی دعاؤں میں اللہ سے دنیا بھی مانگیے اور آخرت بھی مانگیے. اللہ سے مانگیے کہ وہ آخرت میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کیجیے، وزن پیدا کیجیے، اپنی زبان اور دل میں رابطہ پیدا کیجیے. ہماری دعائیں ہوا میں معلق ہو کے رہ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں وہ وزن نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ اڑتی نہیں ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا، ایک غبارے والا اسکول کے باہر غبارے بیچ رہا تھا، نیلے پیلے کالے. تو ایک بلیک کالا بچہ کافی دن تک اسے غور سے دیکھتا رہا غبارے والے کو کہ وہ غبارہ چھوڑتا ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہے. تو ایک دن اس غبارے والے نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو روزانہ مجھے کہ میں جب لال پیلے رنگ کے یہ غبارے اڑاتا ہوں؟ اس نے کہا کہ انکل میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، کیا کالا غبارہ بھی اڑتا ہے؟ تو اس غبارے والے نے کہا کہ بیٹا، نہ کالا اڑتا ہے، نہ گورا اڑتا ہے، نہ لال اڑتا ہے، نہ پیلا اڑتا ہے. جس میں وزن ہوتا ہے وہ اڑتا ہے. اپنی دعاؤں میں وزن پیدا کیجئے، جان پیدا کیجئے، طاقت پیدا کیجئے، اخلاص پیدا کیجئے. اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اپنے سجدوں میں آنسو بہائیے. اگر ہماری دعاؤں میں وہ وزن نہیں ہوگا تو ہماری دعائیں میرے بھائی ہوا میں معلق ہو کر رہ جاتی ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک کہانی اور سناؤں گا. ایک بادشاہ تھا، وہ ایک بزرگ کے مزار پر حاضری کے لیے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک نابینا دعا مانگ رہا ہے. تو اس بادشاہ نے اس نابینا سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میری بینائی واپس کر دے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری بینائی تمہیں نہیں ملی، کتنے عرصے سے دعا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 1.5 سال سے دعا کر رہا ہوں. اس نے اپنے سپاہی کو بلایا اور اس نے کہا کہ تلوار تیار رکھو، میں اندر جا رہا ہوں اور جب میں باہر آؤں گا اگر اتنی دیر میں اس کی بینائی واپس نہیں آئی تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس نابینا کی دعاؤں کا کیا حال ہوگا. وہ اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، روتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے سجدے میں. اس کی دعاؤں کی کیفیت بدل گئی. اب وہ یہی کہتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ میں تو اپنی جان سے بھی چلا جاؤں گا اگر میری بینائی واپس نہ آئی. یہ اخلاص، یہ تڑپ، یہ بے چینی اس کی دعاؤں میں آئی. بادشاہ جب باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بینائی واپس آ گئی. تو اس نے ہاتھ جوڑ لی اس نابینا نے بادشاہ کے سامنے کہ بادشاہ آپ نے کیا نسخہ استعمال کیا؟ تو بادشاہ نے اسے وہی جواب دیا کہ جو جواب میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہماری دعائیں خالی دعائیں ہیں. ہماری دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ جن کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم سوچ کہیں رہے ہوتے ہیں. دعا اللہ، آپ اس رب العالمین کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. اگر آپ کسی دنیا کے انسان کے سامنے اپنی حاجت لے کر جائیں اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں اور اس پر توجہ آپ کی نہ ہو تو کیا خیال ہے کہ وہ فرد آپ کی حاجت کو پورا کرے گا؟ یہ بے ادبی کو وہ برداشت کرے گا؟ وہ رب العالمین، وہ رب کائنات، اس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہماری توجہ کہیں اور، ہمارا دل کہیں اور، ہماری زبان کہیں اور، ہماری سوچیں کہیں اور. اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے خیالات کو یکجا کیجئے. جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور گڑ گڑا کر دعا کریں، آپ کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. مجھے تو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ میں دعا کر لوں، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کر دوں. اسی لیے ایک بزرگ یہ بات کہتے ہیں
کہ جب اللہ نے کسی انسان کو دعا کے لیے زبان ہلانے کی اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرنے کا شرف دینے والے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں وزن پیدا کیجئے۔ دعاؤں میں وزن آپ کے عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، دعاؤں میں وزن آپ کے کردار کے ذریعے سے ہوتا ہے، دعاؤں میں وزن آپ کے رزق کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اپنے رزق کو حلال رزق بنائیے، اپنے معاملات کو بہتر کیجئے، لوگوں سے تعلقات کو بہتر کیجئے، اپنے عزیز رشتےداروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے دعاؤں میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس ان کا ایک مرید بار بار آ کر بڑی تڑپ کے ساتھ بے چین ہو کر یہ درخواست کرتا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں حج پہ چلا جاؤں۔ پیر صاحب ٹہلاتے رہتے تھے۔ ایک دن پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ تجھے کبھی حج پر نہ بھیجے۔ وہ رو پڑا اور رو کر اس نے کہا کہ پیر صاحب آپ نے یہ کیا بد دعا مجھے دے دی۔ اب سنیے پیر صاحب کے الفاظ کیا تھے۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تیری درخواست میں جو تڑپ ہے، جو اخلاص ہے، جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، میں 60 سال کا ہوں، میں نے 14 حج کیے ہیں، تو ان 14 حجوں کا ثواب مجھ سے لے لے اور یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ محبت جو ہے تو اللہ کے گھر کے لیے یہ مجھے دے دے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ محبت اور اخلاص ہماری دعاؤں میں ہوگا، ہمارے عمل میں ہوگا، ہماری شخصیت میں ہوگا تو ہم بے شمار چیزوں کا اجر بغیر کیے بھی حاصل کر لیں گے۔ وہ فرد حج پہ تو نہیں گیا، لیکن آپ دیکھیں اس کو حج کا ثواب اس لیے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ حضرت اویس قرنی کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ، انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ کے رسول سے جو ان کو محبت تھی، اس محبت کے نتیجے میں اللہ کے رسول نے انہیں درجہ دیا، صحابی کا درجہ۔ وہ درجہ اویس قرنی کو دیا کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ہدایت کی کہ تم اویس کو ایک حج کے موقع پر پاؤ گے، اور جب اویس تمہیں مل جائے تو اویس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ اویس قرنی سے یہ کہنا کہ جنہوں نے کبھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا، کہ اویس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاص انسان کی پرواز کو بہت بلند کر دیتا ہے، یہ دعاؤں کو بہت اونچا لے جاتا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو عاجز ہیں، اللہ کو لوگ پسند ہیں جو سادہ ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو مخلص ہیں، اللہ کو یہ جو قطرہ ہے جو آنکھ سے گرتا ہے، یہ آنسو جو آنکھ سے گرتا ہے، اللہ کی خشیت میں یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کیجئے، اور آج اس کی بڑی ضرورت ہے، اور اللہ سے عہد کیجئے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس دنیا میں ایک اور موقع فراہم کیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلاؤں گا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یا رب العالمین کہ میں ایک بہتر انسان بنوں گا، میں ایک بہتر مسلمان بنوں گا، میں ایک بہتر ماں اور باپ بنوں گا، بیٹا اور بیٹی بنوں گا، بھائی اور بہن بنوں گا۔ یا رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اس لیے کہ اخلاص ہی ہمارا ہتھیار ہے، اخلاص ہی ہماری قوت مدافعت اور امیونٹی ہے۔ جتنا ہمارا اچھا اخلاص ہوگا اتنے ہی ہمارے اعمال میں خوبصورتی آئے گی، اور ان کے قبولیت کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم اس دنیا میں ایک اور موقع پالیں اور یہ وبا ہم سے ٹل جائے، اور اس کے ٹلنے کے بعد ہم ایک بہترین مسلمان اور ایک بہترین انسان بن کر اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔